बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं कोहिस्तान टीवी। मैं हूं आपका मेज़बान सैफुल्ला कोहिस्तानी। एक दफ़ा फिर आप सबको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम बड़ा अहम होने जा रहा है। आज के प्रोग्राम से आप बहुत ज़्यादा मुफीद हो सकते हैं, क्योंकि आज के प्रोग्राम में हम जो चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं वो हमारी सेहत के लिए बहुत मुफीद हैं। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ जो मेहमान हैं किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है। फ़ख्र कोहिस्तान, माहिर तिब, सर्जन डॉक्टर ज़रीन साहब आज के प्रोग्राम में हमारे मेहमान हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम साहब, क्या हाल है? पहले तो डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए टाइम निकाला, क्योंकि आपका टाइम बड़ा कीमती है। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। आपका शुक्रिया कि आप इस अहम मौजू पे बात करने के लिए इतनी दूर से आए और हमें टाइम दिया, मौका दिया। शुक्रिया। अच्छा डॉक्टर साहब, आज जिस बीमारी के हवाले से हम, या डिजीज़ इसको हम कहेंगे, जिसके हवाले से हम बात करेंगे, ओबेसिटी यानी मोटापा। इस मुआशरे में हर दूसरा शख्स इस बीमारी में मुब्तला है। मोटापा क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, मैं चाहूँगा हमारे नाज़रीन को बताइएगा। अच्छा, बहुत अहम क्वेश्चन है सैफ। मोटापा या ओबेसिटी इंग्लिश में जिसको कहते हैं, ये एक बहुत बड़ी बीमारी है। हम लोग इसको बीमारी नहीं समझते हैं। मोटापा पाकिस्तान में पहले इतना कॉमन नहीं था, अब बहुत ज़्यादा कॉमन होने जा रहा है और काफ़ी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। मोटापे की वजूहात बहुत सारी हैं और जो सबसे बड़ी वजह है वो है ख़ुराक में जो बेज़ाब्तियाँ हैं, ख़ुराक में जो है ना वो जो बैलेंस नहीं होता है, उसकी वजह से जो है मोटापा बढ़ता जा रहा है। नॉर्मली क्या होता है कि हम जो ख़ुराक खाते हैं, इनपुट कहते हैं और आउटपुट, इनको बैलेंस होना चाहिए। जब इनपुट और आउटपुट में बैलेंस ना हो तो जिस्म जो है ना वो ज़्यादा ख़ुराक को फ़ैट की सूरत में जमा कर देता है और उसकी वजह से जो बहुत बड़ी बीमारी लायक होती है, जिसको ओबेसिटी कहते हैं। और ये हमारे माशरे का, सारी दुनिया का बहुत बड़ा मसला है, लेकिन पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा कॉमन होता जा रहा है। ठीक है सर, क्या हम इसको एक सीरियस बीमारी का नाम दें या इसको एक नॉर्मल सी बीमारी समझें? ये एक बहुत सीरियस बीमारी है। इसको नॉर्मल बीमारी नहीं कहते, बल्कि सारी बीमारियों की जड़ और सारी बीमारियों की वजह ये हो सकता है। बहुत सारी बीमारियाँ इसके साथ रिलेटेड हैं और इसकी वजह से बहुत सारी बीमारियाँ हो सकती हैं। ठीक है सर, ये तो इसका मतलब है, आपके कहने से ये ज़ाहिर हो रहा है ये बड़ी डेंजरस है, बड़ा संजीदा मसला है जी। अवाम के अंदर शऊर नहीं है सर, इस हवाले से क्या कहें? बिल्कुल आपने सही कहा कि हम जो है ना एजुकेटेड लोग और अनएजुकेटेड सारे लोग जो है इसको बहुत बड़ी बीमारी नहीं समझते हैं, बल्कि इसको सेहत की अलामत समझते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है। मोटापे को मजर करने के लिए या और को नापने के लिए एक पैमाना होता है, जिसको हम BMI कहते हैं, जो बॉडी मास इंडेक्स कहते हैं उसको। वेट और हाइट का जो रेशियो होता है वो किसी ख़ास लिमिट से ऊपर हो जाए तो हम उसको ओबेसिटी कहते हैं। ओवर वेट कहते हैं ओबेसिटी, और सबसे ओबेसिटी के मुख्तलिफ़ किस्म की कैटेगरीज़ हैं। तो इस हवाले से लोगों में शऊर इतना ज़्यादा नहीं है। वो इसको एक अच्छी सेहत की अलामत समझते हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। और इसके साथ बहुत सारी बीमारियां लायक हो सकती हैं और बहुत सारे बड़े प्रॉब्लम इलाज हो सकते हैं। ठीक है सर, इस बीमारी की रोकथाम के लिए हमारे मुल्क पाकिस्तान में कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई सोसाइटीज़ इसके ख़िलाफ़ काम कर रही हैं? अच्छा, देखें, इस तरह सारी दुनिया में अगर आप नज़र दौड़ाएं तो सारी दुनिया में लोग जो है ना ओबेसिटी या इसको मेटाबॉलिक सिंड्रोम भी कहते हैं, उसके हवाले से लोग बहुत ज़्यादा मेडिकल से रिलेटेड लोग बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स कर रहे हैं। उसके लिए जो है ना मुख्तलिफ़ फोरम्स के ऊपर काम कर रहे हैं। पाकिस्तान में भी अभी रिसेंटली चंद साल हो गए हैं, एक पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ मेटाबॉलिक एंड पीडियाट्रिक सर्जन्स हमारे वजूद में आया है। और उसी सोसाइटी के अंदर जो है ना बहुत सारे लोग जो मेडिकल से रिलेटेड लोग हैं, उसमें सर्जन्स हैं, उसमें एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हैं, उसमें फिजिशियंस हैं, साइकाट्रिस्ट हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, बहुत सारे लोग हैं जो इसके अम्ब्रेला के अंदर काम कर रहे हैं। और उनका मकसद यही है कि इस बीमारी को एक तो ये कि उसमें पब्लिक अवेयरनेस क्रिएट किया जाए और जो लोग इस बीमारी से में मुब्तला हैं उनका इलाज किया जाए, जो भी जिस किस्म का इलाज हो उसको प्रोवाइड किया जाए। ठीक है सर, ये बताइएगा इस बीमारी से बचा कैसा जा सकता है? अच्छा, देखें, ऐसे आप बहुत सी बात बताई कि एक बीमारी, जिस तरह हमने शुरू में कहा था कि ये बीमारी जो है ना ये ज़्यादातर ख़ुराक के साथ रिलेटेड है। कुछ इसमें बहुत सारे और फैक्टर्स हो सकते हैं, जिसमें मतलब कि ख़ानदानी मसला भी हो सकता है, इलाकाई मसला भी हो सकता है, लेकिन इससे बचने के लिए बहुत सारे एफ़र्ट्स हैं, बहुत सारी कोशिशें हैं। ख़ुराक में जो है ना वो जो बेज़ाब्तियाँ हैं उसको रोका जाए, ख़ुराक की कंटेंट को जो है ना उसको अच्छी तरह जो है ना वो कि उसके साथ एक्सरसाइजेज़ और इसके साथ जो रिलेटेड कम्प्लिकेशंस हैं उनको उनसे बचाव के तरीके अपनाया जाए। ठीक है सर, इस बीमारी के बुरे असरात क्या हैं?
یہ ہمارے صحت کو کتنا افیکٹ کر سکتی ہے؟ اچھا، بہت اچھی بات بتائی. سب سے پہلے جو ہے نا اس کے نفسیاتی اثرات ہوتے ہیں. جو لوگ موٹاپے کا شکار ہوتے ہیں، جو ان کو اوبیسٹی ہوتی ہے، سب سے پہلے تو وہ معاشرے میں الگ تھلگ رہنے لگتے ہیں. وہ کسی سے مکس اپ نہیں ہوتے ہیں، کسی سے بات نہیں کرتے ہیں. وہ ایک ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں، اور ڈپریشن بہت زیادہ کامن ہوتا ہے ایسے لوگوں میں. دوسرا سب سے بڑا مسئلہ جو ان کو ہو سکتا ہے وہ فزیکل پرابلمز ہو سکتے ہیں. ان کو چلنے پھرنے میں، کام کاج میں، آفس جانے میں، ڈرائیونگ کرنے میں، نماز پڑھنے میں یہ ایشوز آ سکتے ہیں. تو بہت سارے لوگ جو ہے نا، حتیٰ کہ یہاں تک بات پہنچتی ہے کہ لوگ ویل چیئر باؤنڈ ہو جاتے ہیں، ویل چیئر پہ چلتے پھرتے ہیں، اپنے کمرے تک محدود ہو جاتے ہیں. اور آخر میں سب سے جو برے اثرات ہیں اس بیماری کے، اس میٹابولک کمپلیکیشنز ہیں ان کے. مطلب ہے کہ اس کے ساتھ بہت ساری بیماریاں منسلک ہیں، جس طرح بلڈ پریشر کی بیماری ہے، اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے. شوگر ہو سکتا ہے موٹاپے کی وجہ سے. جوڑوں کا مسئلہ ہو سکتا ہے. سانس کی تکلیف ہو سکتی ہے. دل کے مسئلے ہو سکتے ہیں. بانجھپن کا ایشو فیمیلز میں سب سے بڑا وجہ ہو سکتی ہے. اور بعض کینسر بھی جو ہے نا وہ اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں. یہ تو سر بڑی خطرناک بیماری ہے. حالانکہ یہ تو آپ نے جو چیزیں بتائی ہیں، یہ ایک نارمل بندہ سن لے تو وہ تو آئندہ بعد جو اس نے فاسٹ فوڈ کھانا ہے، جو بھی کھانا ہے، وہ بڑا احتیاط کرے گا. بالکل جی، آپ نے صحیح کہا کہ فوڈ کی سلیکشن، فاسٹ فوڈ ہو جو بھی، اس کی سلیکشن کا بہت بڑا رول ہے اس میں. اور اس میں مطلب کہ لوگوں کو اویئر کرنا، لوگوں کو اس سے خبر کرنا، یہ بہت زیادہ ضروری ہے. ٹھیک ہے سر، اس کے علاج کے حوالے سے اگر دیکھا جائے ہمارے ملک میں جو ہم دیکھ رہے ہیں، ایک تو آپ جم جائیں، ورزش کریں، اور دوسرا ہم نے دیکھا ہے سر کوئی سرجری بھی ہو رہی ہے. اس حوالے سے پاکستان میں علاج ممکن ہے اس کا؟ جی بالکل صحیح کہا آپ نے کہ ایک دفعہ ایک بندہ جو ہے نا وہ اوبیسٹی کا شکار ہو جائے، وہ جو بھی کوشش کریں، جو بھی اسٹرگل کریں، وہ اس کے لیے اتنا مفید ثابت نہیں ہوتا. کیونکہ ایکسرسائز سے، ڈائٹنگ سے، باقی چیزوں سے جو ہے نا وہ ویٹ کم کر لے گا، لیکن بہت زیادہ نہیں کر سکتا. اور جن لوگوں کا بی ایم آئی بہت زیادہ ہوتا ہے تو وہ بی ایم آئی کو نارمل لیول پہ لانے کے لیے جو ہے نا بہت زیادہ کوشش کرنی پڑتی ہے. لیکن ایک دفعہ یہ بھی مسئلہ ہے کہ ایک دفعہ ویٹ لوز کر بھی جائیں، اس کو مینٹین رکھنا بہت مشکل ہوتا ہے. تو پہلے تو یہ تھا کہ پاکستان میں بیریاٹک سرجری اس کو کہتے ہیں، یہ موٹاپے کے لیے جو آپریشنز ہوتے ہیں، سرجری ہوتی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں بیریاٹک سرجری. یہ اتنا کامن نہیں تھا. باہر کی دنیا میں لوگ جاتے تھے جو ویل آف لوگ تھے، جو افورڈنگ ہوتے تھے. ابھی جو ہے نا ماشاءاللہ پاکستان کے مختلف سینٹرز میں یہ آپریشنز جو اس کے ہیں وہ ہو رہے ہیں. اور پہلے کراچی، لاہور، اسلام آباد، باقی جگہوں پہ، اور ہم کے پی میں ابھی کافی کام شروع کیا ہے. تو بڑے لیول پہ انشاءاللہ مختلف میڈیکل کالجز میں کے اندر جو ہے اس کی سہولیات موجود ہیں، اور یہ آپریشنز کامنلی ہو رہے ہیں یہاں پہ. ٹھیک ہے سر، اس بیماری کی روک تھام کے لیے وطن عزیز میں کتنی آرگنائزیشن کام کر رہی ہیں؟ دیکھو نیوٹریشن تو ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے، اور انٹرنیشنلی اور جو اس پہ بہت زیادہ کام ہو رہا ہے. پاکستان میں اس حوالے سے بہت ساری جو پرائیویٹ آرگنائزیشن ہیں وہ بھی کام کر رہی ہیں. لیکن اب اگر دیکھا جائے تو ہمارے ہاں نیوٹریشن ایک دوسرا ایکسٹینٹ بھی ہے اور دوسرا ایکسٹریم بھی ہے. مال نیوٹریشن کا شکار بھی ہیں، بچے ہیں، فیمیلز ہیں، تو اس پہ زیادہ کام ہو رہا ہے. اوبیسٹی جو نیوٹریشن کا ایک دوسرا ایکسٹریم ہے، اس پہ اتنا زیادہ کام نہیں ہے، اور جو میرے علم کے مطابق ہے اس پہ کام کرنے کی بھی ضرورت ہے. مال نیوٹریشن پہ زیادہ وہ بہت بڑا سبجیکٹ ہے، اور اس پہ کام ہو رہا ہے آلریڈی، لیکن اس پہ بھی کام ہونا چاہیے. سر ویسے اگر نیوٹریشن کی ہم بات کریں، نیوٹریشن اس دفعہ جو بجٹ کو کیلکولیٹ کیا گیا ہے، نیوٹریشن کے لیے جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کے لیے ایک بڑا بجٹ رکھا گیا، مگر اویئرنیس نہیں ہے. جو ہمارے بچے جو ہیں ان کی اگر ہم صحت دیکھیں، اس حوالے سے بھی چاہیں گے کہ حکومت کو کوئی پیغام دیں گے، وہ اس پر کوئی اویئرنیس پروگرام لانچ کرے، کوئی کمپینز لانچ کرے. بالکل آپ کی بات صحیح ہے کہ حکومت کی طرف سے بہت زیادہ ایفرٹس ہو رہی ہیں کہ اس سلسلے میں بجٹس مختص ہوں، اس مختلف آرگنائزیشن کے امبریلا کے تھرو جو ہے نا اس کے سبجیکٹ کو اجاگر کیا جائے. چونکہ میں ایک اوبیسٹی ریلیٹڈ سبجیکٹ کا ماہر ہوں، تو اس حوالے سے بھی کچھ گزارشات ہوں گی ہماری جو ہے نا پولیٹیکل لوگوں سے اور حکومت کے جو عہدیداران ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اویئرنیس کے حوالے سے جو بھی پبلک اویئرنیس پروگرامز ہوتے ہیں مختلف فورمز پہ، مختلف جگہوں پہ، وہ ہونی چاہیے. لوگوں کو اویئر کیا جائے اور اس بیماری سے کے برے اثرات سے ان کو آگاہ کیا جائے.
دوسری طرف جو ہے نا مختلف ہاسپٹلز میں بیریاٹرک یا اوبیسٹی ریلیٹڈ کلینکس جو ہے نا ان کو جو ہے نا پروموٹ کیا جائے، ان کی فیسلٹیز کو جو ہے نا وہ کیا جائے، مختلف قسم کی اسپیشلٹیز کو لایا جائے جو اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں. اور آخر میں سب سے بڑی وجہ خاص کر کے پی میں اور باقی پاکستان میں بھی ہے، جو آج کل صحت کارڈ کے تھرو جو ہے نا لوگوں کو صحت کی سہولیات میسر کی جا رہی ہیں. تو اس میں بہت سارے ایسے سبجیکٹس ہیں جن کے مفت علاج جن کا کیا جاتا ہے، جس طرح رینل ٹرانسپلانٹ بھی شروع ہو گیا، باقی چیزیں بھی شروع ہو گئی ہیں، شاید لیور ٹرانسپلانٹ بھی شروع ہو گیا، لیکن بیریاٹک سرجری کے لیے اس کو فی الحال کنسیڈر نہیں کیا گیا ہے. تو میری ریکویسٹ یہ ہوگی کہ بیریاٹک سرجری کو بھی جو صحت سہولت اسکیم ہے اس کے تحت ڈال دیا جائے اور یہ سہولت بھی مہیا کی جائے، کیونکہ جو لوگ اوبیسٹی کا شکار ہوتے ہیں کوئی زیادہ افورڈنگ نہیں ہوتے ہیں، اور پرائیویٹ لیول پہ اور ایون گورنمنٹ لیول پہ ان کا اس پہ خرچہ بہت زیادہ آتا ہے، تو تاکہ عام لوگ بھی اس سہولت سے مستفید ہوں. بالکل سر. حکومتی سطح پر سر اس بیماری کی روک تھام کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ جہاں تک میرا علم ہے، میرے خیال میں حکومتی سطح پہ اتنا زیادہ اس سبجیکٹ کو جو ہے نا وہ امپورٹنس نہیں دی جا رہی ہے سو فار. ہم امید یہ کرتے ہیں کہ آئندہ جو ہے نا لوگ جو سیاسی لوگ ہیں، جو اقتدار میں لوگ ہیں، وہ اس سبجیکٹ کو بھی جو ہے نا ٹیک اپ کریں اور اس کو آگے لے کے جائیں، تاکہ حکومت کی سرپرستی حاصل ہو تو اس سبجیکٹ پہ جو زیادہ عبور پایا جا سکتا ہے. بالکل سر. ہمارے سوالات اختتام کی طرف جا رہے ہیں. ایک کوشچن کریں گے جو میں ہمیشہ کرتا ہوں، تاکہ آپ کو بہت سارے نوجوان دیکھتے ہیں، آپ کو کوہستان بالخصوص پورے پاکستان کے پی میں بہت زیادہ لوگ چاہتے ہیں، اور نوجوان اسٹوڈنٹ آپ کو فالو کرتے ہیں، آپ کو اپنا رول ماڈل سمجھتے ہیں. سر نوجوانوں کو کوئی پیغام دیجیے گا تاکہ وہ اسٹریم لائن رہیں، محنت کریں، تاکہ آپ کی طرح وہ بھی کامیاب ایک سرجن ڈاکٹر بن سکیں. تھینک یو ویری مچ. میرا پیغام یہ ہے اپنے اسٹوڈنٹس کو، جو انڈر گریجویٹ اسٹوڈنٹس ہیں، پوسٹ گریجویٹ اسٹوڈنٹس ہیں، کہ وہ اپنے سبجیکٹ کو اچھی طرح پڑھیں، اس پہ دل لگا کے اس کو پڑھیں، اس کو پریکٹس کریں، اور تاکہ ان کے علم سے، ان کے اسکل سے آگے لوگوں کو فائدہ ہو. چاہے وہ کوئی بھی فیلڈ ہو، میڈیسن کا ہو، سرجری کا ہو، کسی بھی فیلڈ میں جو ہے نا وہ ایکسل کرنا چاہیں تو وہ میڈیاکر نہ رہیں، ہائی ٹارگیٹس کو اچیو کرنے کے لیے کوشش کریں، اور انشاءاللہ ٹیلنٹ سب لوگوں میں ہے، ٹیلنٹ کو تھوڑا سا جو ہے نا ایکسل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں وقت دیا. یہ بڑا ایک اویئرنیس پروگرام تھا. امید ہے انشاءاللہ اس سے لوگ بہت زیادہ مستفید بھی ہوں گے، آئندہ اپنے صحت کے بارے میں بھی خیال رکھیں گے. بہت شکریہ سر. تھینک یو سو مچ. ناظرین، یہ تھے ہمارے ساتھ سرجن ڈاکٹر زرین صاحب. ان کی گفتگو آپ نے سنی. یقیناً آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا یہ بڑا امپورٹنٹ تھا، اور میں آپ لوگوں سے بھی گزارش کروں گا، کیونکہ میں نے پہلی دفعہ اس بیماری کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب سے سنا، اور میں نے بھی اب بڑی احتیاط کرنی ہے. آپ لوگوں سے بھی گزارش کروں گا احتیاط کریں، کیونکہ اگر آپ کی صحت جسے کہتے ہیں کہ مؤثر ہے، تو پھر آپ کا دماغ بھی اتنا اچھا چلتا ہے، آپ ایکٹیویٹی معاشرے میں اچھے طریقے سے پرفارم کر سکتے ہیں. ناظرین، آج کا پروگرام اختتام پذیر ہونے جا رہا ہے. ایک نئے پروگرام میں دوبارہ ایک نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. مجھے اور میری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.